ایک لڑکی کی جب شادی ہوئی تو اگلے دن اس کی ساس نے بہترین قسم کے چاول منگوائے اور اپنی بہو سے کہا ان کو پکاؤ۔ جب بہو نے ان کو پکایا تو اس کی ساس نے کہا بیٹا بتاؤ چاول کیسے تھے؟ بہو بولی ساسو ماں بالکل آپ کے بیٹے جیسے تھے۔ ساس حیران ہو کر بولی اس کا کیا مطلب ہے؟ بہو بولی وہ اس لیے کیونکہ چڑھتے ہی پک گئے اور پانی چھوڑ دیا، پھر ان کو اوپر سے اتارنا پڑا۔ بیوی رومانس کرتے ٹائم بولی کہ ہم اپنے بچے کا نام کیا رکھیں گے جانو؟ میاں کنڈم لگا کر بولا اگر اسے لگانے کے بعد بھی بچہ ہو گیا تو اس کا نام جادو رکھ دیں گے جانو۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے جا کر کہا ڈاکٹر صاحب میرا ہتھیار کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے اس سے کہا تمہاری بیوی خوبصورت نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر نے نرس سے کہا اپنی قمیض اتار کر اس کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ نرس نے قمیض اتاری اور اس سامنے کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے مریض سے پوچھا کیا اب کھڑا ہوا ہے؟ مریض نے کہا نہیں۔ پھر ڈاکٹر نے نرس سے کہا تم اپنے بریزر بھی اتار دو۔ نرس نے بریزر بھی اتار دی۔ ڈاکٹر نے مریض سے کہا کیا اب کھڑا ہوا ہے؟ مریض بولا نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا بس اب تم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ کیونکہ تمہارا کھڑا کرنے کے چکر میں میرا کھڑا ہو گیا۔ ہم نے 5 عورتوں کے چہرے پر ڈو صابن لگایا اور 5 عورتوں کو شاپنگ کروائی۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ شاپنگ کرنے والی عورتوں کے چہرے پر زیادہ رونق تھی۔ ایک بیوی اپنے شوہر پر بہت شک کرتی تھی۔ ایک دن بیوی کی خوبصورت سہیلی اسے ملنے آئی۔ تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد شوہر بولا بیگم ایسا لگتا ہے باورچی خانے میں دال جل رہی ہے۔ بیوی نے کہا دال جل رہی ہے تو جلنے دو پر آج تمہاری دال نہیں گلنے دوں گی۔ ایک مولوی کا کسی ناچنے والی طوائف پر دل آ گیا۔ بہت کوششوں کے بعد اسے شادی پر قائل کر لیا۔ شادی کی پہلی رات مولوی نے گھونگھٹ اٹھایا اور نصیحت کرتے ہوئے کہا آج کے بعد ناچ گانا ختم۔ دلہن نے شرماتے ہوئے کہا سرتاج مجھ پر بھاری قرضہ ہے۔ مولوی نے پوچھا کتنا قرضہ ہے؟ دلہن بولی 10 لاکھ ہے۔ سرتاج مولوی نے کہا چل پھر 10 سال اور ناچ لے۔ شوہر سے قرآن مجید حفظ نہیں ہو رہا تھا اور بیگم سے کہا میں کبھی حفظ نہیں کر سکوں گا۔ بیگم نے قسم اٹھا کر یقین دلایا کہ اگر وہ 1 سال میں حفظ کرے گا تو وہ اس کی دوسری شادی کروا دے گی۔ پھر کیا ہوا تھا شوہر نے 6 ماہ کی مدت میں سارا قرآن مجید حفظ کر لیا اور بیگم صاحبہ نے 3 دن روزے رکھ کر قسم توڑنے کا کفارہ دے دیا۔ ایک لڑکی کو گاڑی چلاتے ہوئے پولیس نے روک لیا اور کہا بیٹی لائسنس چیک کرواؤ۔ لڑکی نے کہا لائسنس نہیں ہے۔ پولیس والوں نے جرمانہ کر دیا۔ لڑکی کے ساتھ اس کی دوست بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا تمہارا لائسنس بنا ہوا تھا پھر دکھایا کیوں نہیں؟ اس لڑکی نے کہا لائسنس پر میری تصویر اچھی نہیں تھی۔ پٹھان سے انٹرویو میں پوچھا گیا آپ کو کتنے سالوں کا تجربہ ہے؟ پٹھان 2 سالوں کا۔ ویسے 2 سالیاں بھی ہیں مگر ہم نے ان کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ایک شیخ صاحب کی جیولری کی شاپ کے باہر سے ایک لڑکی گزر رہی تھی۔ اس نے ایک ہار دیکھ کر کہا واو بیوٹیفل۔ شیخ صاحب جو دکان کے مالک تھے لڑکی کو بلایا اور اس سے پوچھا کیا بات ہے بیٹی کیا آپ کو یہ ہار پسند ہے؟ لڑکی نے بہت خوش ہو کر کہا جی بہت پسند ہے۔ شیخ صاحب نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیار سے کہا بیٹا تم صبح آ کر پھر دیکھ لینا۔ ایک سردار شادی کے بعد دوسرے ملک چلا گیا۔ 5 سال بعد واپس آیا تو گھر میں داخل ہوتے ہی 3 بچے پاپا پاپا کہتے ہوئے آئے۔ سردار یہ کیا ہے؟ بیوی آپ میرے لیے پردیس گئے تو میں کیا آپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ ایک لڑکے نے بھابھی سے پوچھا بھابھی آپ روز بھائی پر چڑھ کر جب کیوں کرتی ہو؟ بھابھی بولی تیرے بھائی کے پیٹ میں بھری ہوا نکالنے کے لیے۔ لڑکا بولا کوئی فائدہ نہیں، اپنی پڑوس کی جو آنٹی ہے روز آ کر دوبارہ ہوا بھر جاتی ہے۔
شوہر اگر میرے ہاتھ میں حکومت ہو تو میں ملک کی تقدیر بدل دوں. بیوی پہلے تم اپنی شلوار تو بدل لو، صبح سے میری پہن کر گھوم رہے ہو. دلہا دلہن سے تمہاری شادی سے پہلے کتنے بوائے فرینڈ تھے؟ دلہن خاموش. دلہا چلا کر میں اس خاموشی کو کیا سمجھوں؟ دلہن ارے میں تو یہ گن رہی تھی. آدمی یار یہ خوشیاں کیا ہوتی ہے؟ دوسرا آدمی پتہ نہیں بھائی، میری تو کم عمر میں ہی شادی ہو گئی تھی. ایک سردار اپنی بیوی کے ساتھ بغیر ٹکٹ کے ٹرین میں سفر کر رہا تھا. ٹی سی کو پتہ چل گیا اور وہ اس کی بیوی کو لے گیا. سردار خوش ہو کر بولا چلو بچ گیا، آج اگر بیوی نہ ہوتی تو عزت تو گئی تھی. استاد اس نے خود خوشی کر لی، اس کو خود خوشی کرنی پڑی. فرق کیا ہے بتاؤ شاگرد؟ پہلے والا بے روزگار تھا اور دوسرے والا شادی شدہ تھا.